10 محرم کے دن ہر ایک امام حسین کے قدموں پر قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے۔ کبھی امام حسین زمین مخاطب ہوتی اور کہتی کہ اے ہمارے آقا، ہمیں حکم دے، ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس پورے لشکر کو فنار کرتے ہیں۔ تو کبھی آسمان چیخ کے کہتا، اے میرے حسین، ہمیں حکم دیں۔ تو کبھی ظافر جن مختلف جنات کے ساتھ دست ادب کو جوڑ کے کہتا، اے میرے مولا، مجھے حکم دیں، یزید کو فنا کر دوں۔ امام حسین تمام انبیاء، اولیاء، فرشتوں اور جنات سے کہتے ہیں، یہ صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ میرا صبر آزما رہا ہے، اور میرے خون سے ہی اسلام کی زندگی ملے گی، کیونکہ میں شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی مجال یہ نہ ہوگی کہ کوئی میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ بس سب مولا حسین کا امتحان دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہیں تو کبھی اپنے 6 ماہ کا بچہ قربان کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا، آپ قیام میں آتے ہیں، بیویوں سے الوداع کہتے ہیں، امام سجاد کو وصیتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ بس جیسے ہی بیویوں سے الوداع کہہ کے زوجنا کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے گھوڑے، مجھے میدان میں لے کے چل، زوجنا آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین زوجنا کے قدموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بی بی سکینہ زوجنا کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ آپ اترتے ہیں، اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں، اے میری بیٹی سکینہ، اپنے بابا سے الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہے، بابا صبح سے لے کے اب تک جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ آپ یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں اور میدان میں آ کے بآواز بلند فرماتے ہیں، اے لوگو، میں رسول اللہ کا نواسا حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال ہوں، جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے۔ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے؟ کسی انسان کا غضب کیا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو مار رہے ہو؟ کیوں 3 دن سے ہمیں پیاسا رکھا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہتے ہیں کہ ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، آج جو اسلام کا پرچم تم ہاتھوں پہ بلند کر کے کھڑے ہو، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا خیبر و خندق میں۔ اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں بھوکا اور پیاسا کر کے قتل کر رہے ہو۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فنار ہوا زمین پہ۔ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی کہ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے اور فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ بالآخر عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ امام حسین پر حملہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جائے۔ دور دور سے امام حسین کو تیر مارے جاتے اور ساتھی فوج جا کے خیام کو آگ لگا دے۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا اور دور دور بھاگتے ہوئے امام حسین کو تیر مارتے رہے، نیزے مارتے رہے، اور کچھ امام حسین کے خیام کو جلاتے ہیں۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں۔ بس اتنے میں آواز غائب آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ پر راضی ہو گیا، اور امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں۔ فوجی اشقیاء جیسے ہی امام حسین کی رکی ہوئی تلوار دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو امام حسین کو دیکھ کے بھاگ گئے تھے وہ بھی قریب آنے لگتے ہیں، اور دور دور سے جس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ امام حسین کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزے مارنے لگے، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارنے لگے، جس کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواریں مارنے لگے، اور جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھاتا ہے اور امام حسین کی طرف پھینکتا ہے۔
तारीख में लिखा है आपके जिस्म पे इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक दूर से नज़र तक नहीं आ रहा था। आज मैं चाहा कि आपने चाहा कि आप अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। आप अपने आप को घोड़े की ज़िन से ज़मीन की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन आपके जिस्म मुबारक पे तीर इतने थे, ना आप ज़मीन पे थे ना घोड़े की ज़िन पे थे, तीरों के मुसल्ले पे थे। ये मंज़र तमाम अंबिया देख के और ज़ारो कतार रोते हैं। बस जो भी इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आए, इमाम हुसैन के चेहरे में उनका रसूल का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। शिमिर ने कहा यह काम मुझसे होना है। गर्ज शिमिर करीब आता है, इमाम हुसैन के सर से इमामा उतारता है, आपके बालों में हाथ डालता है, छुरी को गले पे रखता है, पहली ज़रब चलाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आगे मैं नहीं देख सकता। जैसे ही दूसरी ज़रब चलती है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आगे मैं नहीं देख सकता। जब तीसरी ज़रब चलती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपनी बेटे की कुर्बानी के वक्त अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी थी, आगे मैं नहीं देख सकता। बस ज़रब चलती रही। एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह के रसूल ने आंखें बंद की और फरमाया ए अली, अब आगे मैं नहीं देख सकता। बस एक वक्त ऐसा आया कि इमाम अली ने भी आंखें बंद की और बीबी फातिमा से फरमाने लगे ए फातिमा, आगे मैं नहीं देख सकता, अब तू जान और तेरा बेटा जाने। बीबी फातिमा तू ज़हरा देखती हैं कि शिमिर मुसलसल इमाम हुसैन के गले पे खंजर चला रहा है। आप करीब आती हैं, दोनों हाथ इमाम हुसैन की गर्दन पे रखती हैं और फरमाती हैं शिमिर, ना मार मेरे बच्चे को, ना मार। मैंने चक्कियाँ पीस पीस कर अपने इस बच्चे को पाला है, ये तेरे रसूल का नवासा है। लेकिन अफसोस शिमिर मुसलसल इमाम हुसैन के गले को काटता रहा। इमाम हुसैन की मुसलसल लब हिल रहे थे। सोचा कि शायद इमाम हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। करीब आके जब सुनते हैं तो इमाम हुसैन फरमा रहे थे ए अल्लाह, मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल करना, मेरे अजीज़ व अकारीब की कुर्बानी कबूल करना। तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब के इस नवासे हुसैन को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। मेरी कुर्बानी कबूल करना, तू अजीम है, तू आला है। अगर मेरी 70 जानें भी होती तो वो भी मैं तेरे नाम पर, इस्लाम के नाम पर कुर्बान करता। सलाम हो आले मोहम्मद पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के ख़ानदान पर, जिन्होंने हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करके क़यामत तक इस्लाम को ज़िंदा रखा।